واضح بھی یہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو حکم دے تو اس کی کاملی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حکم دے تو اس کی تشکیل ہو جاتی ہے, وہ چیز بن جاتی ہے, اور پھر اس میں خلقت کا ایسا راز لگتا ہے کہ اس کو بھی یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ اور چیزیں بنائے. اس لیے انسان اشرف مخلوقات ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز کوئی چیز نہیں بنا سکتی. انسان ہے, مشینیں, جتنی دریافتیں چیزیں بنانا جو ہے وہ انسان میں ہے, کیونکہ انسان کو اللہ تعالی نے وہ شرف عطا فرمایا خلقت میں کہ اس کو بھی خلقت اسے تدبیر کہہ سکتے ہیں, تدبیر سکھائی. تقدیر اپنی جگہ ہے لیکن تدبیر سکھائی ہے, تو وہ تدبیر اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہوں, تدبیر اختیار نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے, مختار بنایا ہے. ایک حد ہے جہاں تک اختیار کی وہاں تک آپ کام کر سکتے ہیں. اور وہاں بزرگوں نے وہی بتا دیا کہ پاؤں اٹھا کے دیکھو یہ اختیار ہے, دونوں پاؤں اٹھاؤ, یہ اختیار نہیں ہے, یہاں تک اختیار ہے. لیکن کیا کرنا چاہیے, جہاں تک اختیار ہو یا اختیار نہ معلوم ہو تو تدبیر وہاں تک کرنی چاہیے جہاں آپ مجبور ہو جائیں. اپنی تدبیر کامیابی کی وہاں تک کوشش کرنی چاہیے جہاں جا کے آپ مجبور ہو جائیں, دنیا کے کام کے لیے بھی. اور اسی طرح اگر دین کے راستے میں چلنا ہے اور ہدایت پانی ہے تو اس کے لیے بھی تدبیر اختیار کرو یہاں تک کہ کسی آستانے میں پہنچ جاؤ اور سمجھ جاؤ کہ یہاں تک آنا میرا کام تھا, اور بگڑی بنانا تیرا کام ہے. بابا کے پاس پہنچ جاؤ, اللہ والے کے پاس پہنچ جاؤ. اور قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ والے مدد کرتے ہیں, اللہ والوں کی تلاش کرنا. ارے موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام اللہ اکبر سے ملنے کی تمنا کریں, اور جب ملے جہاں وہ جگہ کی طرح مچھلی, کلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے, دریا میں چلی جائے, اور دریا میں گئے تو وہ موجیں جو ہیں وہ اس نے اس مچھلی کو ڈبویا نہیں. یہ بھی سن لیجئے, وہ جب بھوک لگی آگے جا کے پوچھا یوشع بن نون سے کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے لاؤ جو کہا میں بتانا بھول گیا, وہاں ایک جگہ کسی جگہ ٹھہرے تھے تو وہ مچھلی جو ہے وہ ٹھہرے سے نکل گئے اور دریا میں چلی گئی. تو انہوں نے کہا ہو یہ نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو یہ کہا وہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے. لوٹے, اب لوٹتے تو دریا میں کیسے پتہ چلتا کہ کہاں مچھلی گئی ہے, تو دریا نے محراب کی طرح مچھلی کو آغوش میں رکھا ہوا. جی جناب.